جب تین نشانیاں ظاہر ہو جائیں تو آپ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کچھ دینا چاہتا ہے، آپ کی قسمت بدلنا چاہتا ہے۔ اور قرآن مقدس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا، ارشاد فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ کہ اللہ فرما رہا ہے ہم تمہیں آزمائیں گے جان کے نقصان سے، مال کے نقصان سے، پھلوں کے نقصان سے۔ اب یہاں سے ہم کو یہ سمجھنا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ آزماتا کن لوگوں کو ہے اور ہمیں آزمائش کے بعد دیتا کیا ہے، اور ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ یہ جو ہم پر پریشانی آ رہی ہے یا یہ جو نشانی ظاہر ہو رہی ہے، ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ یہ ہمارا امتحان ہے، آزمائش ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ اب ہمیں کیا عطا فرمانے والا ہے۔ حضرت مولا علی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تم سیدھے راستے پر چلتے رہو تو پھر ہم تمہیں تکلیف دے کر کیا کریں گے، لہٰذا جو تکلیف تم کو پہنچتی ہے وہ تمہارے ہی ہاتھوں کی کمائی ہوئی ہوتی ہے۔ یعنی اللہ فرما رہا ہے کہ جو بھی تم پر مصیبت آتی ہے، اے لوگوں جو بھی تم کو پریشانی آتی ہے وہ تمہارے گناہوں کا نتیجہ ہوا کرتی ہے۔ جو بھی پریشانی آتی ہے، مصیبت آتی ہے، وہ تمہارے گناہوں کے کرتوت ہوا کرتے ہیں، تو اس لیے آتی ہے۔ اللہ فرما رہا اگر تم سیدھے صحیح راستے پر چلتے رہو گے تو ہم تمہیں تکلیف دے کر کیا کریں گے۔ تو یہاں سے پتہ چلا کہ جو بھی مصیبت آتی ہے وہ انسان کے کرتوت کی وجہ سے آتی ہے۔ لیکن اب آپ کے ذہن میں خیال ضرور آئے گا اور آنا بھی چاہیے کہ ہم اگر نیک ہیں، اگر ہم کسی کا برا نہیں چاہتے ہیں، اگر ہمارے دل میں کسی کے لیے بغض نہیں ہے، اگر ہم کسی کے دشمن نہیں ہیں، اگر ہم نیک انسان ہیں اور ہم پر بھی پریشانیاں آ رہی ہیں، تو پھر پریشانیاں کیوں آ رہی ہیں، ہم تو بڑے نیک انسان ہیں۔ تو اس بات کو بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں کلیئر کیا ہے، کیا؟ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے جان اور مال کو جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے۔ تو جو مومن لوگ ہیں نا، اللہ فرما رہا ہم تمہیں آزمائیں گے جان کے نقصان سے، مال کے نقصان سے، پھلوں کے نقصان سے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں فرماتا ہے کہ اے لوگوں کیا تم اس وہم میں ہو، اس گمان میں ہو، اس خیال میں ہو کہ یوں ہی جنت میں چلے جائیں گے؟ ابھی تم کو پہلے لوگوں کی سی تکلیفیں تو پہنچی ہی نہیں۔ تو اگر نیک بندے کے اوپر پریشانی آ رہی ہے تو پھر یہ امتحان ہے، تو پھر اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، کیونکہ بغیر آزمائش کے جنت نہیں مل سکتی۔ امتحان کمپلسری ہے، ضرور ہوگا، ہر بندے کا امتحان دنیا کے اندر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ امیر کا بھی امتحان لیتا ہے، غریب کا بھی امتحان لیتا ہے۔ کسی کو پیسہ دے کے آزماتا ہے امیر بنا کے، کسی سے پیسہ لے کے آزماتا ہے غریب بنا کے، پھر دیکھتا ہے کہ دیکھیں تم کیا کرو گے۔ کسی کو اللہ صحت دے کے آزماتا ہے اور کسی کو بیمار کر کے آزماتا ہے کہ دیکھیں صحت میں شکر ادا کرو گے کہ نہیں، کسی غریب کا مذاق تو نہیں بناؤ گے، کسی بیمار کا مذاق تو نہیں اڑاؤ گے۔ اور جب اللہ تعالیٰ بیمار کرتا ہے تو یہ دیکھتا ہے کہ دیکھیں بیماری میں اللہ کا شکر ادا کرو گے کہ نہیں کرو گے۔ تو اگر نیک ہے نا، اگر نیک بندے پر کوئی مصیبت آ رہی ہے تو پھر یہ اس کا امتحان ہے۔ تو پھر یہ کچھ صحابہ کرام ہے نا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن ایک جنگل کا جو درخت کے پیلو کا درخت کی ٹہنی ہی کیوں نہ ہو، اس کا بھی حساب دینا پڑے گا۔ تو صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنا مہین قیامت کے دن حساب دینا پڑے گا تو کیسے انسان دے پائے گا؟ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کیا تمہیں بخار نہیں آتا؟ کیا سر میں درد نہیں ہوتا؟ کیا تم بیمار نہیں ہوتے؟ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور ہوتے ہیں، بالکل ہوتے ہیں۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا جب مومن کو بخار آتا ہے تو اس کا کفارہ ادا ہوتا ہے، مومن کے سر میں درد ہوتا ہے تو اس کا کفارہ ادا ہوتا ہے، مومن کو کوئی پریشانی آتی ہے تو اس کی طرف سے اس کا یہ کفارہ ادا ہوتا ہے۔ یہ اس کی انسان کی مومن بندے کو جو بیماری آتی ہے وہ اس کے گناہوں کو کھا جاتی ہے۔ تو اب اگر ہم نیک ہیں، نمازی، پرہیزگار، متقی، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کرتے ہیں، پھر ہمیں کوئی تکلیف آ رہی ہے تو قرآن کہہ رہا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ کہ ہم تمہیں آزمائیں گے جان کے نقصان سے، مال کے نقصان سے، پھلوں کے نقصان سے۔ تو یہ تو آزمائش کمپلسری ہے۔ اب اگر ہمارے نیک ہونے کے بعد یہ پریشانیاں آ رہی ہیں تو یہ ہمارا امتحان ہے۔ جب یہ کلیئر ہو جائے نا کہ ہم نیک ہیں اور ہم پر پھر بھی پریشانیاں آ رہی ہیں تو بہرحال یہ امتحان ہے۔ اب اس امتحان میں ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، پھر ہمیں ناشکری نہیں کرنا ہے کہ اللہ تجھے ہم ہی ملے تھے، ہم پر ہی مصیبت ڈال دی، اللہ تجھے کوئی اور ملا ہی نہیں تھا، اللہ تو نے ہمیں ایک پریشانی میں کیوں ڈالا۔ اس قسم کی کوئی بات، کوئی لفظ زبان سے نہ نکالتے ہوئے اللہ کا شکر ادا کرنا، تو اس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ پھر اللہ کیا کرتا ہے؟ اللہ نے خود قرآن مقدس میں فرمایا، میں زیادہ تر آپ لوگوں کو قرآن سے دلائل دیتا ہوں، قرآن بتاتا ہوں۔
اللہ فرماتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم، کہ اگر تم شکر کرو گے تو ہم تمہیں زیادہ نعمتیں دیں گے۔ تو اگر ہم بیماری میں، دکھ میں، پریشانی میں، مصیبت میں اللہ کا شکر ادا کریں گے تو اللہ تعالیٰ پھر ہمارے اوپر رزق کو فراخ کر دے گا۔ اگر اللہ نے ہمیں چھوٹی سی چیز عطا فرمائی ہے اور ہم نے اس پر اللہ کا شکر ادا کیا تو اللہ فرما رہا ہے کہ جب تم ہماری نعمتوں پہ شکر کرو گے تو لئن شکرتم لازیدنکم، تو پھر ہم اور زیادہ تمہیں نعمتیں عطا کریں گے۔ تو اس لیے کوئی بھی پریشانی آئے، امتحان اگر ہم نیک ہیں، امتحان ہے ہمارا اللہ کی طرف سے، تو اس میں کھرے اترنا، کیونکہ جب بھی اللہ تعالیٰ امتحان آپ کا لے لے گا اور اس پریشانی کو آپ کے اوپر سے ختم کر کے آپ کی قسمت بدل جائے گی، پھر اللہ تعالیٰ آپ کو وہ تمام چیزیں عطا فرمائے گا جس کو آپ تصور بھی نہیں کر سکتے، دنیا میں بھی عطا فرمائے گا اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے گا۔